بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، پہلے ہم تم کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑا کے اندر اس بات کو واضح فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، پہلے ہم تم کو چھوٹے چھوٹے عذاب سے دوچار کریں گے، چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالیں گے، قبل اس کے کہ بڑے بڑے عذاب تمہارے پہ نازل ہونے، ایسا عذاب اس کے اندر تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اس سے قبل میں چھوٹے چھوٹے عذاب کو نازل کروں گا تاکہ تو اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے چھوٹے چھوٹے عذابوں کو دیکھ کر استغفار و توبہ کا اہتمام کرو۔ چھوٹے عذاب جیسے طوفان، موسلا دھار بارش، پھلوں کی کمی، رزق کی کمی، مختلف طرح کی بیماریاں، زلزلے کا نزول وغیرہ وغیرہ، یہ سارے عذاب ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر ان کی آزمائش کے لیے نازل فرماتا ہے تاکہ بندہ ان عذابوں کے ذریعہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے بجائے ایسے مواقع سے بدعات کے رسم و رواج کو بھی انجام دینے لگتا ہے، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں طوفان آیا، زلزلے آئے، آسمانی بلائیں آئی، بیماریاں آئیں، ان تمام بیماریوں کے اوپر، تمام آلات و وسائل کے اوپر صحابہ کرام نے دعاؤں کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ ہمارے بیچ جب زلزلہ یا طوفان آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان دو لوگ اذان کا اہتمام کرتے ہیں، مساجدوں کے اندر، مدارسوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں میں وغیرہ وغیرہ مقامات پہ اذان دیتے ہیں۔ کب؟ جب زلزلہ یا طوفان یا تیز بارش ہوتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، ایسی صورتحال میں اذان کا اہتمام کرتا ہے، حالانکہ اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آج دیکھیے آپ کہ پوری دنیا کرونا وائرس سے تباہ و برباد ہے، پوری دنیا آج کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، اس سے متاثر ہیں۔ آج ایسے مواقع سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے ہم لوگ کرونا وائرس کو دور کرنے کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گلی کوچوں کے اندر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شاعریوں میں چند نوجوان مل کر جو ہے نا رات کی تاریکی میں 8 بجے 9 بجے اذان دیتے ہیں، اور پوچھا گیا یہ کیسی اذان ہے تو وہ کہتے ہیں اس اذان کے ذریعہ کرونا وائرس جیسی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، یقین مانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے سے یہ بیماریاں آفتی ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا کرونا وائرس اللہ کی طرف سے یقین مانو کہ آزمائش ہے، ہمیں ان کو دور کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کے ذریعے ان بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے برعکس ہم لوگ من گڑھت دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اذان وغیرہ کے بھی اہتمام کرتے ہیں، جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تمہارے کوئی مصیبتیں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، نماز کے ذریعے نمازوں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اور آئی ہوئی مصیبتوں کے اوپر صبر کرو۔ یقیناً جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں کے ذریعہ، صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد دینے والا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لہذا ہمیں ان بدعات سے بچتے ہوئے نمازوں کے ذریعہ، دعاؤں کے ذریعہ، توبہ استغفار کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر و ناظر کو رونا اور گڑ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج تمام مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعہ ہی دور کر سکتے ہیں۔
کے علاوہ یہ کہ آج جب تیز بارشیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ اللہ سے دعا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو آپ کے لیے رحمت بنائیں, زحمت سے وجہ. اللہ سے دعا کریں اس بارش کو روکنے کے لیے آسانیں دیں گے ایسا نہیں, بلکہ اللہ کے نبی نے ایک اصول بتایا کہ اب زیادہ بارش ہو اور اس کی ضرورت آپ کو محسوس نہ ہو تو آپ یہ کہیں کہ اللہ اس بارش کو پہاڑوں کے اوپر, چٹانوں کے اوپر, وادیوں میں, جنگلوں کے اوپر, جھاڑ درخت پیڑ پودے کے اوپر, ندی نالے کے اوپر بہا دیں. ایسا آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کے بجائے من گڑھن رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں. بہرحال سے کلام یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو, طوفان کی شکل میں ہو, موسلا دھار بارش کی شکل میں ہو, کرونا وائرس کی شکل میں ہو, اس طرح سے اور وبا کی شکل میں ہو, ان تمام چیزوں سے نجات پانے کے لیے عمل صالح کا ہونا, صدقہ و خیرات کرنا, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعہ آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی ٹالی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے. لہذا اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کثرت سے استغفار, مغفرت, صدقہ و خیرات اور توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.